12واں حملہ یہ کاٹھیا وار کے ساحلی شہر پر ہوا، جس کا نام ہمیں سومناتھ کے مندر کے نام سے تاریخ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ صحیح۔ یہ 12 حملے ہوئے، ٹھیک ہے۔ 13واں حملہ جب سومناتھ سے واپس جا رہے تھے تو ایک علاقہ ہے انہلواڑہ، اس علاقے پر حملہ کیا گیا واپس جاتے ہوئے۔ صحیح۔ اور اس قلعے کو بھی فتح کر لیا گیا۔ یہ قلعہ بھی سمندر کے بیچوں بیچ تھا۔ سمندر کی لہریں جب بیٹھ جاتی تھیں، یہ قلعہ بھی سمندر کے بیچوں بیچ تھا۔ سمندر کی لہریں جب بیٹھ جاتی تھی تب یہ قلعہ نظر آتا تھا۔ صحیح۔ تو کشتیوں کے ذریعے سے ہمارے سلطان نے اس قلعے کو فتح کیا، تو یہ بھی ایک حملہ ہے۔ اس کے بعد 14واں حملہ، یہ بڑا اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ ہمارے ویورز کو چاہیے کہ اس کو بڑے غور سے سنیں، بہت اہم بات ہے اس کے اندر۔ 14واں حملہ یہ قلعہ برن پر ہوا اور یہ بلند شہر کا پرانا نام ہے۔ قلعہ برن بلند شہر کا پرانا نام ہے۔ سر یہ وہی شہر ہے جس میں بہت زیادہ عمارتیں ہیں بڑی بڑی؟ جی جی بالکل صحیح جی۔ یہاں کا راجہ ہردت رائے تھا، اس نے سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ نہیں کیا اور 10,000 آدمیوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ کیا بات ہے سر، یعنی کہ حسن اخلاق دیکھ کر جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں نہیں پتہ ہے کہ سلطان کیا کرنے آ رہا ہے، اس نے جنگ نہیں کی اور 10,000 آدمی ہندوؤں کے ساتھ آ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ نہیں کہا اطاعت کر دیتا ہوں، نہیں ہم آپ کا دین قبول کرتے ہیں۔ ہردت رائے اس راجہ کا نام ہے اور یہ بلند شہر کا راجہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ ایک شہر ہے متھرا، پھر سلطان جو ہے وہ متھرا میں جاتے ہیں۔ متھرا شہر کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ دریائے گنگا کے بالکل کنارے پر آباد ہے۔ صحیح۔ اور اس شہر کے 2 مین گیٹ ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ دونوں مین گیٹ دریا کے اوپر کھلتے ہیں، یعنی اگر اس شہر میں داخل ہونا ہے تو دریا کو کراس کرنا پڑے گا، ورنہ آپ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور شہر کے پچھلی طرف جو ہے نا وہ ایک جنگل ہے، اس جنگل کی بھی بڑی خوبی ہے، وہ اگلی میں آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ۔ تو اس شہر کی خوبی کیا تھی کہ اس شہر میں جو عمارتیں تھیں، یہ اور اس کے ساتھ بلند شہر، ٹھیک ہے، ان میں جو عمارتیں تھیں وہ عمارتیں انتہائی شاندار طریقے سے بنائی گئی۔ صحیح۔ پہاڑوں کو تراشا خراشا گیا تھا اور سنگ مرمر کی تھی۔ تو جب ہمارے سلطان محمود غزنوی اس شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کے درمیان میں جو سب سے بڑی عمارت تھی اس کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا۔ کیا جملہ کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شرفائے غزنی آپ سب لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، میری آرمی میرے ساتھ کھڑی ہے، یہ جو سامنے محل نظر آ رہا ہے دوبارہ سے یہ محل نہیں بن سکتا۔ صحیح۔ اس محل کا نقشہ بیان سے باہر ہے، اس کا ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ سلطان کے الفاظ ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ سلطان محمود غزنوی مندروں کو توڑتے تھے اور بتوں کو توڑتے تھے تو پھر یہاں کے بت کیسے بچ گئے؟ یہاں کی یہ تاریخی عمارات کیسے بچ گئی جو آج بھی موجود ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سلطان نے ایک بہت بڑا فقرہ کہا۔ اچھا، اس شہر کی خوبی تھی کہ اس شہر میں 1,000 کے قریب محل تھے، ہسٹوریکل۔ جی 1,000، اور بلند تھے، بہت بلند تھے، یہ پہاڑوں کو تراشا گیا تھا سنگ مرمر کو۔ سر یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا، یہ وہی مکانات اور بلڈنگز وغیرہ تو نہیں تھی جس کو ہم جو ہے نا وہ الورا اور جنتا کی جو بڑی بڑی بلڈنگز کہا کرتے تھے، اور ہندوستان کی تاریخ میں ان کی ایک اپنی امپورٹنس؟ جی جی بالکل صحیح۔ اور ہندوؤں کا اس پر کیا نظریہ تھا کہ یہ بلڈنگز ہم نے نہیں بنائی، یہ ہمارے دیوتاؤں نے بنائی ہیں۔ صحیح۔ یہ مافوق الفطرت ہے، یہ انسانی ہاتھ اس کو نہیں بنا سکتا۔ کیا بات ہے۔ اور اس کے جواب میں سلطان نے کیا کہا کہ اگر 1,000 بار ان عمارتوں کو بنانا شروع کیا جائے، یعنی 1,000 کوشش کی جائیں اور ہر کوشش میں 1,000 دینار دیے جائیں، تب بھی یہ بلڈنگ نہیں بن سکتی دوبارہ۔ کیا بات ہے۔ وہ ہندوستان کی اس کلچر کو، اس ثقافت کو دیکھتے ہوئے حیران رہ گئے اور اس کے آپ یوں کہہ لیں کہ مداح ہو گئے
اسی علاقے سے سفید سنگ مرمر وہ اپنے علاقے غزنی میں لے کر گئے اور اپنے محل کے سامنے ایک مسجد بنائی، وہ ساری کی ساری سفید سنگ مرمر سے بنائی گئی، اور وہ سنگ مرمر جو ہے وہ متھرا شہر کا تھا۔ کیا بات ہے سر! اور آج بھی اس کے مندر قائم ہے۔ متھرا کے مندر بہت مشہور ہے ہندوستان کے اندر، اور ہم کہتے ہیں یا ہمیں تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا بس مندروں کو تباہ کر دیتے تھے۔ سر یہ میں آپ سے آگے کویسچن کروں گا، کیونکہ یہ جو 3000 کلومیٹر کا جو ڈسٹینس ہے اس کے والے سے جو ہے وہ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں، وہ ایک نیکسٹ کویسچن میرا یہی ہے جو میں آپ سے کروں گا۔ اس کے بعد 15واں حملہ یہ تھانیسر شہر پر ہوا۔ تھانیسر شہر بہت اہم ہے، ہماری مسلم ہسٹری میں بھی یہ شہر بہت اہم ہے۔ ہمارے بہت بہت بڑے علماء کرام ہیں جن کا تعلق اس شہر کے ساتھ ہے۔ اس تھانیسر شہر میں جو بدھ تھا اس کا نام چکر سوامی ہے۔ صحیح۔ چکر سوامی کا مطلب ہے مالک الملک۔ صحیح۔ آپ بتائیں کہ مسلمان مالک الملک کس کو سمجھتے ہیں؟ خدا کو۔ خدا کو۔ تو نعوذ باللہ ہندو کس کو سمجھتے ہیں؟ اس بدھ کو۔ صحیح۔ اور ہمارے سامنے صرف سومناتھ اور پتہ نہیں کس کس مندر کا نام لیا جاتا ہے، جس کا اصل نام ہے اس کو تو تم بات ہی نہیں کرتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ ٹھیک ہے۔ چکر سوامی کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے، گول سا وہ دائرہ جس کو پہیا نما شکل کہی جاتی ہے۔ یہ ہندوستان کے جھنڈے میں آج بھی یہ دائرہ موجود ہے۔ اشوک چکرا جس کو کہا جاتا جی ہے۔ وہ یہی تھا۔ صحیح۔ وہ چکر سوامی کا ہے۔ سر اتنا جو ہے یہ قدیم ترین تھا سر۔ جی جی بالکل، کہ اشوک نے بھی جو ہے اس سائن کو جو ہے وہ ڈونیٹ کیا تھا، اور اس سے پہلے بھی یہ موجود تھا۔ پہلے بھی موجود تھا، ہزاروں سال پہلے۔ کیا بات ہے سر! ٹھیک ہے۔ ہندوؤں کا یا ہندو اس کی اتنی عزت کرتے تھے کہ جتنی آج ہم خانہ کعبہ کی عزت کرتے ہیں، اس چکر سوامی کی، اس تھانیسر کی، اس بدھ کی اتنی عزت کرتے تھے۔ اس کو بھی فتح کر لیا گیا، اور یہاں سے ایک بہت اہم بات تاریخ دان کے بقول کہ محمود غزنوی نے جو یہاں سے ہندو فوجی قیدی بنائے اور غزنی چلے گئے، ان ہندوؤں کی پوری ایک ریجمنٹ تیار ہوئی صحیح، جو ان علاقوں سے متھرا اور تھانیسر کے شہر سے جو ہندو فوجی غلام بنائے گئے، ان کو جب غزنی میں لے گئے تو ان افراد کی پوری ایک ہندو ریجمنٹ تیار ہوئی، اور اس ریجمنٹ کا جو جرنیل تھا وہ بھی ایک ہندو تھا۔ ٹھیک ہے، تو سلطان کی آرمی میں ایک ہندو ریجمنٹ بھی موجود تھی۔ صحیح۔ اب وہ حملے کر رہے ہیں ہندوؤں پر، سوچنے کی بات ہے، بڑی حیران کن بات بتائی۔ حملے کر رہے ہیں ان کے دیوتاؤں پر، حملے کر رہے ہیں ان کے مندروں پر، اور ہندو ریجمنٹ تیار ہیں ان کے اندر۔